جو لاسٹ ہے وہ ہے اللہ سے رضامندی کی حالت میں موت۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کو دیکھنا ہے جہنمی کون ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اچھی موت ہم سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا خاتمہ ہو جو اللہ راضی ہو، جس پہ اللہ راضی ہو، ایسا ہمارا ہم ایسی حالت میں ہم انتقال کریں۔ چوتھی یہ ہے کہ شہید ہونا، شہادت کی موت۔ شہادت کی موت کیول یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ میں لڑیں اور وہاں پہ ہم قتل کر دیے جائیں، مارے جائیں۔ عام لوگوں میں یہی ہے کہ جو جنگ میں لڑے وہ شہید ہوئے، یا کہا جائے کہ ہمیں جانکاری نہیں ہوتی ہے کہ ہم کب شہید، کون لوگ شہید ہیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں آیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو ہرگز مردہ نہ سمجھیے جو لوگ شہید ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہا ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، بہت ہی اہم حدیث ہے، ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس نے کچھ کانٹا دیکھا، جو اس کو سائیڈ کر دیا، ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اس کو جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، ایک راستے سے ہم کانٹا ہٹا دے رہے ہیں، یا کہا جائے کہ اس کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اگر راستے میں کوئی پتھر ہے یا کوئی، آج کے سمے میں ہم لوگ جانتے ہیں کرسی رکھ دی ہیں تو ہم لوگ کتنا غصہ ہو جاتے ہیں کہ یہی رکھنے کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تھوڑا سا صبر کر کے تو نیکی ملتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں شہید 5 طرح کے ہوتے ہیں، کئی جگہوں میں 7 کی قسمیں آئی ہیں۔ ایک جو طاعون میں مر گیا، جیسے کورونا کال میں کتنے ہی لوگ مر گئے، جنہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جن کو چھونے کے لیے کوئی نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، جو طاعون میں مر گیا، ایسی حالت ہے کہ جو جس کا علاج نہ ہو۔ جیسے بہت پہلے لوگ کہتے ہیں کہ ٹی بی اور کیسی کیسی بیماریاں آئی تھی، یہ جو شریر پہ چکتے اگ جاتے تھے، جس کی حالت میں مر گئے، ڈینگو وغیرہ۔ تو اس حالت میں اگر جس کا علاج نہ ہو، مر جائے، تو وہ اس کو شہید مانا جائے گا۔ یہیں ہمارے کرزئی کے گاؤں میں لوگ بتا رہے ہیں کہ کورونا کی حالت میں مر گیا۔ اور دوسرا، پیٹ کی بیماری سے مر جائے اگر آدمی تو وہ بھی شہید ہے۔ اگر کسی کو شخص کو پیٹ کی بیماری ہے، اگر اس حالت میں مر جاتا ہے، اس کو برا نہ سمجھے ہم کہ پیٹ کی بیماری ہے، فلاں ہے اور اس حالت میں مر جائے گا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، علاج کرانی چاہیے، لیکن اگر اس حال میں مر جاتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ شہید۔ تیسرا، کوئی شخص ڈوب کر مر جائے۔ ابھی ایک رپورٹ کا ہی لوگ ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ کتنے لوگ پھنس گئے تھے اور سبھی کے سبھی لوگ، ہم لوگ بھی دیکھے کہ پارا پاری سبھی کے سبھی لوگ مر گئے۔ اگر مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اگر ڈوب کے مر جاتا ہے وہ شہید میں گنا جائے گا۔ اور جو دب کے مر جائے وہ بھی کیا ہے، شہید ہے۔ کوئی بلڈنگ گری، دب کے مر گیا، ہم کیا کر رہے ہیں کہ بہت ہی بدبخت تھا کہ دب کے مر گیا، یا ایسی کوئی چیزیں ہم کیوں کہتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی دب کے مر جائے یا کوئی چٹان آ کے آپ کی اوپر گر جائے، اگر وہ چٹان گر جاتی ہے تو بھی وہ شہید مانا جائے گا۔ اور ان سبھی سے افضل جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مر جائے وہ شہید مانا جائے۔ یہ ہے شہید کی علامتیں، یا یوں کہیں کہ اچھی موت
जो कहा जाए कि अल्लाह के नबी ने शहादत की मौत है, अच्छी मौत। तो ये मौत की जब हम तमन्ना करेंगे तब जाके वो चीज हमें नसीब होगी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि कोई शख्स ये दिल में तमन्ना करता है, ये चाहत रखता है कि अल्लाह मुझे शहादत नसीब हो, दिल से ये तमन्ना रखता हो, तो ऐसी हालत में जब वो मरेगा, जब इंतकाल होगा, तो भी वो चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों न मरे, ऐसी हालत में भी वो शहीद कहलाएगा। हम लोग नहीं जानते हैं शहादत का मर्तबा क्या है। किसी को पेट की बीमारी हो गई तो उसे मैंने बहुत सारी चीजें समझते हैं, कोई दब के मर गया, कोई डूब के मर गया। तो ऐसी हालत में जो मरता है तो समझिए अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शहादत करा दी, देखिए वो शहीद है। प्यारे भाइयों साथियों, ये 5 कई जगहों पे साथ आया है, जो जल के मर गया वो भी शहीद है। और एक और है कि सफर कर रहे हैं, अगर आप सफर में किसी से झगड़ा हो जा रहा है हक बात के लिए और वो मार दे रहा है आपको, तो भी आप शहीद में गिने जाएंगे। दूसरी या कहें कि 5वीं ये है कि अमल सालेह की हालत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से वैसे ही डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत न आए इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। हम तो समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया और मुसलमान हो गए। प्यारे भाइयों साथियों, ऐसे कितने ही लोग हैं। हमें हक क्या है कि वैसा ही खौफ रखो जैसा कि खौफ रखने का हक, अल्लाह से वैसे ही डरते रहो जैसा कि डर रखने का हक। आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी क्या तकाज़े हैं। जब हम उसको पूरा कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं, और उसके बाद से हमारा इंतकाल होता है अमल सालेह की हालत में, तो उस अच्छी मौत की निशानी है। ये अच्छी मौत की निशानी है। ये सूरह आले इमरान आयत नंबर 102 देखेंगे। और हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी चीजें होती हैं उस पर हमें सब्र करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी मामले में भटके नहीं, अल्लाह की राह से गुमराह न हो। और जो 6वीं है वो है कि अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत के वक्त इंतकाल हो। ये अच्छी मौत की निशानी है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स था जो जंग में बहादुरी के साथ लड़ रहा था, और यहाँ तक कि मुशरिकों को एकदम कहा जाए कि लोगों को दांत खट्टे कर दे, मुहावरा है ना, वैसी हालत हो गई। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा, जानते हो ये शख्स जहन्नमी है। वो क्या कर रहा है? अल्लाह की राह में जंग लड़ रहा है। और अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिसको देखना है जहन्नमी कौन है, ये शख्स जहन्नमी है। सहाबा ने कहा ये तो बहुत ही बेहतरीन लड़ रहा है, हम लोगों की तरफ से पूरी अपनी जान न्यौछावर कर रहा है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये तो जहन्नमी है। यहाँ तक कि उसको आके लगता है, जख्मी हो जाता है और वो गिर जाता है, और फिर क्या करता है, अपनी तलवार अपने सीने में ही गाड़ लेता है जल्दी। उसको शदीद तकलीफ हो रही थी, और ऐसी हालत में क्या करता है, अपना तलवार लेता है और अपने सीने में ही गाड़ लेता है। और फिर वो सहाबा जाके कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, वो तो खुदकुशी कर लिया। ये बात अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी कि ये शख्स जहन्नमी है। खुदकुशी करना भी आप चाहे कितना हो भी, आगे हदीस है कि एक आदमी अच्छा इंसान है, नेकी करता है, यहाँ तक कि वो कब गुमराह हो जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन एक आदमी बुराई करता है, या यूँ कहे कि अल्लाह की नाफरमानी करता है, नमाज नहीं पढ़ता है और सारी गुनाह काम करता है, लेकिन वो कब बदल जाए इसका कोई गारंटी नहीं। तो इसी तरह देखिए कैसे
ایک شخص جو جنگ میں خوب بہترین لڑے لیکن آخرکار ان کا موت کیسے ہوا؟ اور شہادت کے بجائے جہنمی نصیب ہوئی۔ میرے پیارے بھائیو ساتھی، یہی ابھی ہم لوگ چونکہ سیکھ رہے ہیں، ہم لوگ بھی دعوت کے میدان میں، تو ہم بھی تھوڑا سا سیریس ہو جاتے ہیں کہ ہاں ایسے ایسے دعوت دینی ہے، ایسے ایسے، تو جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر ایک بات اپنی پیار محبت سے رکھنا۔ یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ایسے ایسے، تو یہ چیز ہے کہ ہم کسی پہ ایسے نہ کہیں کہ ہاں یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو سب ختم ہے، یہ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے اس کو ہم نہیں جانتے، تو ہمارا اگر یہ ارادہ ہو کہ ہم قرآن کی ذکر کرتے ہوئے، قرآن کا پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جیسے آدمی سجدے میں انتقال ہو جائے، تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے اگر انتقال کر جائے تو اچھی موت کی نشانی ہے۔ صدقہ دے رہا ہے اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو اچھی موت کی نشانی ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ہر شخص جس حال میں جیتا ہے اسی حال میں مرتا ہے، اور اس سے ہمیں معلوم چلتا ہے، اس حدیث سے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ ہر شخص جس حال میں جو جیتا ہے وہ اسی حال میں موت کر جاتا ہے، تو اسی حال میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اب ہم شراب پی رہے ہیں، شراب پی کے مر گئے، تو اس حال میں اٹھایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس حال میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ انتقال ہوا اور اس حال میں اٹھایا گیا جیسا کہ نبی کا فرمان ہے، تو ہماری کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انتقال کیا، یا کہا جائے کہ ہمیں دل کب سے۔ اگر اس حال میں اٹھایا جا رہا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ ہم سب کا خیرات کر رہے ہیں، اس حال میں انتقال ہوا تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ اس حال میں اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ اچھی موت کی نشانیاں ہیں۔ اب یہ کیسے ملیں گی؟ لیکن زیادہ سے زیادہ ہم عمل کریں۔ ارے نماز زیادہ سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی میں انتقال ہو جائے، صدقہ دے رہے ہیں اسی میں انتقال ہو جائے، یا کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، اگر زیادہ سے زیادہ کام کریں گے تو زیادہ چانس ہے کہ اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو۔ اور جو لاسٹ ہے وہ ہے اللہ سے رضامندی کی حالت میں موت۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، اپنی رب کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، اور نیک بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ اب اطمینان والی روح کون ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اطمینان ہمیں نہیں ہو رہا ہے۔ اطمینان اللہ آپ کو جو بھی چیزیں دے رہا ہے، تنگی دے رہا ہے، مشکلات دے رہا ہے، یا جو بھی کہیں ہم، جو بھی چیزیں آ رہی ہیں آپ پہ، اگر آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پہ راضی ہیں تو سمجھیے کہ مطمئنہ والی آپ کے پاس آپ کے پاس کٹھنائی آ رہی ہے، آپ نماز چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ نماز چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس فلاں دقت آ رہی ہے، کئی ساری دقتیں ہیں آ رہی ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی سے منہ موڑ لیا، یعنی جتنی بے چینی آپ کو آ رہی ہے اتنا ہی دن سے آپ دور چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے سکون والی، اے چین والی روح، اے مطمئن والی روح، تو اپنی رب کی طرف لوٹ جا۔ دنیا کیا ہے؟ جنجال ہے، پریشانیاں رہیں گی، دقتیں آئیں گی، لیکن ہمیں اس رب کی جو بھی نعمتیں ہیں اس پہ ہمیں راضی رہنا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں دی، ہم اس پہ خوش ہیں، تب جا کے یہ اچھی موت کی نشانی ہوگی۔ کئی لوگ کو دیکھے ہوں گے، کھیت خراب ہو گیا، کھیت میں دھان روپا اور کھیت پورا تباہ ہو گیا، اللہ میں میرا اس چیز کے لیے میرا ہی کھیت برباد کرنا، پیڑ گرا، گھر ڈھہ گیا،
اے اللہ میں ہی ملا تھا, میرا ہی گھر تباہ کرنا تھا, اولاد مر گیا. اے اللہ میں ہی ملا تھا کہ میری اولاد. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو اللہ سے, ہم کو اللہ سے دور کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے ہر وقت, ہر سمے اللہ سے راضی رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم مجھے دے رہا ہے, جو بھی تم مجھے چاہے دقت میں رکھ رہا ہے یا پریشانی میں رکھ رہا ہے یا صبر والی زندگی دے, سبھی کی سبھی حالت میں میں تیرا شکر گزار, تیری رحمت کا طلبگار. تو یہ روح آپ کے اندر رہے گی, یہ چاہت رہے گی, یہ کوالٹی رہے گی, تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے. اللہ کو کوستے رہیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستے رہیں گے, تو ایسی حالت میں اگر موت آتی ہے تو یہ سمجھیے برے موت کی نشانی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی موت آپ کو قبول ہو, کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی موت دے, ان ساری چیزوں کو عمل میں لائیے. جیسا کہ میں نے پہلے پوچھا, ذہن میں رکھیے, اس کو چاہت بنائیے کہ ہاں ہماری کس طرح سے موت. اگر اس کو نہیں جانیں گے, جب تک آپ جتنا جانیں گے اپنے اندر, جتنا اس کو لائیں گے, تب جا کے وہ چیز آپ کو کام آئے گی. سنیں گے اور پھر نکال دیں گے تو وہ کام نہیں آئے گی. اس چیز کو ہم سبھی کو چاہیے, جتنے بھی مسلمان ہیں, اکثر و بیشتر مسلمان. صحابہ کے ٹائم پہ تو سبھی لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے ٹائم پہ جنگ ہو اور ہم اس کو شہید ہوں. آج کے سمے میں اچھی موت کی نشانیاں یہ ہیں کہ ہم اچھی موت اللہ تعالیٰ